گوسٹ از شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ دوسری صبح اولمے نے اپنا وعدہ نبھایا اور سام کے ساتھ چل کھڑی ہوئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا موڈ آف ہو گیا اور وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی۔ میں اس کاروباری علاقے میں کبھی نہیں آئی ہوں، اس علاقے سے مجھے نفرت ہے، یہ سب تم مجبوراً کر رہی ہو۔ سام نے کہا، اوہ اوہ اف، تم مجھے کتنا چلاؤ گے، اتنا بھی نہ ہوا کہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ جاتے۔ کون سی عمارت تک جانا ہے؟ بس آ گئی وہ عمارت، سام بولا، وکٹورین طرز کی۔ اولے نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب عمارت کے دروازے پر پہنچے تو سام نے ہدایت دی کہ وہ تیسرا بزر بجائے۔ بزر بجانے پر کوئی رد عمل نہ ہوا تو اولمے نے کہا، دیکھا میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ اولمے وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو سامنے سے روکا۔ ٹھہرو، اس نے حاکمانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق بزر کا بٹن دبایا، مگر دوسری طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ مڑی اور اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ سام نے پھر سما خراشی شروع کر دی۔ اس نے اولمے کے کان میں گانا شروع کر دیا۔ اوہ یسوع مسیح کے لیے گانا نہ گاؤ، اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ وہ بزر کے پاس گئی اور اس نے بٹن دبایا تو مولی کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں اولمے ہوں، میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ تمہارا دوست سام تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ہلکی سی کلک کی آواز آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مولی نے بزر کا بٹن آف کر دیا ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی، اس نے ہاتھ اور شانے ہلا کر کہا۔ سام، تم اسے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آواز دو، سام نے کہا، تمہاری پاٹ دار آواز وہاں تک پہنچ جائے گی۔ مولی، میں جانتی ہوں کہ تم اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں ہو مگر جواب نہیں دے رہی ہو۔ میں نیچے کھڑی ہوں اور سام تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، یہ حقیقت ہے۔ اولمے اس کی ہدایت کے مطابق نیچے کھڑی ہو کر چیخنے لگی۔ اس کی پاٹ دار آواز مولی کے اپارٹمنٹ تک پہنچ رہی تھی۔ سام اسے بتا رہا تھا کہ وہ کن کن حوالوں سے بات کرے۔ تمہیں خلیج مونٹیگو کی سٹار فش یاد ہے نا؟ اولمے نے چیخ کر کہا، اب تم خود سوچو، تمہاری اس ذاتی بات کا مجھے کیسے پتا چلا؟ ظاہر ہے کہ یہ بات سام نے بتائی ہے۔ مولی پر اس حوالے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو اولمے نے کہا، اے مولی، مجھے گرین میکسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ میں یہ حوالہ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ مولی نے اس پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو اولمے نے کہا، مجھے ریو ڈی جنیرو کی تصویروں کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ اس سے سویٹر کے بارے میں معلوم کرو جو الماری میں رکھا ہے، سامنے سے کہا۔ اولمے نے اس کی بات دہرائی۔ اے تم میری بات سنو، اولمے چیخی۔ اچانک نچلی گیلری میں ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے مسکرا کر کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ کالی کوئل، میں سن رہا ہوں، تم میرے اپارٹمنٹ میں آ جاؤ۔ شٹ اپ، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں۔ اولمے نے اسے جھڑکی دی تو وہ منہ بناتا ہوا اندر چلا گیا۔ مولی، اب میں 3 تک گنوں گی اور پھر یہاں سے چلی جاؤں گی، اولمے نے جھلا کر کہا۔ 1 2 3، اس نے وقفے سے کہا اور جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ مڑی اور وہاں سے چلنے لگی۔ ٹھہرو، وہ دیکھو، سام نے کہا۔ اولمے مڑی تو اسے دروازے میں مناسب قامت کی ایک نازک سی لڑکی دکھائی دی، اس کے بال بوئے کٹ تھے۔ تم مولی ہو؟ اولمے نے اس کے نزدیک جا کر پوچھا۔ مولی نے سر کو اس باتی جنبش دی تو اس نے کہا، مجھے اولمے کہتے ہیں۔ مولی نے اپنا اوور کوٹ کمر کے گرد لپیٹنے کے بعد اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا۔ مجھے تمہارے اسام کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں معلوم تھا، اولمے نے کہا، مجھے یہ سب سام نے بتایا ہے۔ اوکے، میرے ساتھ سامنے والے ہوٹل تک چلو، ہم کافی پینے کے دوران باتیں کریں گے۔ وہ ہوٹل گرانڈ کے کافی شاپ میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب ویٹر نے ان کے آرڈر پر کافی لا کر دی تو وہ ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگیں۔ مولی کی نوک زبان پر بہت سے سوالات مچل رہے تھے۔
मगर वो ओल्मे पर सबकत नहीं ले जा सकी। ठहरो, पहले मुझे ये बताने दो कि इसने मेरे साथ क्या किया है। ओल्मे बोली, वो तमाम रात ये गाना गाकर मेरा दिमाग हिलाता रहा, मैं हेनरी रोयम हूँ। हाँ, वो मेरे सामने भी ऐसे गीत गाता था, मौली ने एतराफ किया, मगर मुझे अभी तक तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं आया। इसने अपने बालों पर हाथ फेर कर कहा, मौत के बाद वाली जिंदगी मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे इस पर यकीन नहीं है। साम ने ओल्मे से कहा, इससे कहो कि तुम गलत सोच रही हो। ओल्मे ने इसकी तर्जुमानी की, क्या वो इस वक्त भी तुमसे बातें कर रहा है? मौली ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। हाँ, इसने एक लम्हा पहले ये बात तुम्हारे लिए कही थी। वो कहाँ है? अब मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं यहाँ हूँ, साम ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा और इसका हाथ थाम लिया। ओल्मे ने मौली को बताया कि साम कहाँ है और क्या कर रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मौली ने नागवारी से कहा। इसे बात अजीब सी लगी कि जब साम ने इसका हाथ थामा था तो उसे महसूस क्यों नहीं हुआ। इसने नतीजा निकाला कि ओल्मे से धोखा दे रही है। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ तो ये तुम्हारा दीवानापन है, ओल्मे ने कहा। साम मर चुका है, मौली ने अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से कहा, और मरे हुए लोग बातें नहीं करते या लोगों के हाथ नहीं थामा करते। साम का मामला खत्म हो गया है। वो उठकर कॉफी शॉप के दरवाजे की तरफ जाने लगी तो ओल्मे मुस्कुराई कि अब इसकी जान इस झगड़े से छूट जाएगी। मगर साम घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और इसने ओल्मे से कहा, इससे कहो कि मुझे इससे मोहब्बत है। ओल्मे ने यह बात दोहराई। साम ने यह बात कभी नहीं की। मौली ने एक लहजा ठहर कर ओल्मे से कहा, तुम झूठ बोलती हो, इससे कहो ऐजन। ऐजन क्या बकवास है, ओल्मे ने होंठ सुकेड़ कर कहा और फिर जोर से बोली, ऐजन ऐजन। मौली दरवाजे तक पहुंची थी, ये अल्फाज सुनते ही ठटक गई। वो वापस आई और उसने कहा, तुमने एक लफ्ज ऐसा अदा कर दिया है कि मुझे तुम्हारी सदाकत पर यकीन आ गया है। आओ मेरे अपार्टमेंट पर चलो, मैं तुमसे तफसीली बात करना चाहती हूँ। ओल्मे खड़ी हो गई। मौली ने बिल अदा किया और वो कॉफी शॉप से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद ओल्मे इसके अपार्टमेंट में बैठी हुई थी। मौली ने इसके लिए कॉफी तैयार की। मैं सच कहती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैं ये क्यों और कैसे कर रही हूँ, वो बोली। मेरे साथ पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। साम नजदीक ही टहल रहा था और इस दोनों को देख रहा था। बहरहाल अब इस जंजाल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ओल्मे ने वक्फे से कहा। सेंटर टेबल पर एक फ्रेम शुदा तस्वीर देखी थी। ओल्मे की निगाह इस पर पड़ी तो इसने बेख्तियार इसे उठा लिया और तहसीन आमेज अंदाज में पूछा, ये तुम और साम हो? मौली ने जवाब दिया। ओह, साम तो बहुत दिलकश है, इसने तबसरा किया। सफेद फाम और दिलकश। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई हूं कि वो दूसरी दुनिया से कैसे वापस आ गया, मौली ने उलझन आमेज लहजे में कहा। रूहानी दुनिया से इसे यहाँ आने की इजाजत कैसे मिली? मुझे खुद नहीं मालूम कि वो मेरे रूह को आलम बाला में क्यों नहीं लेकर गए, सामने सर झटक कर कहा। अगर फरिश्तों से गलती हो गई है तो इन्हें अपनी दुरुस्ती कर लेनी चाहिए, मौली ने कहा। इसकी रूह किसी चीज से चिमटी हुई है, ओल्मे ने वजाहत की। इंसान की रूह तशना रह जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुदरत की तरफ से इस दुनिया में मजीद रहने की इजाजत मिल जाती है। बकवास बंद करो, साम ने कहा। मैं इसकी बात का जवाब दे रही थी, ओल्मे ने कहा। यकीनन तुम्हारा कोई मकसद है, इसीलिए तुम अब इस दुनिया में हो। मेरा कोई मकसद नहीं है, साम ने कहा। है, ओल्मे ने जोर देकर कहा, और मैं इस पर बहस करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा कोई मकसद ना होता तो तुम्हारे लहजे में इतनी शिद्दत ना होती। खुदा के लिए, खुदा के नाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल ना करो। आमना ओल्मे गुस्से में खड़ी हो गई। ठहरो ठहरो, आराम से, इस कदर गुस्सा ना करो, साम ने इसे ठंडा करने वाले अंदाज में कहा। तुम खुद पुरसकून रहो, ओल्मे ने कहा। तुम एक मुर्दा शख्स हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर अब जा रही हूँ। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं चली जाऊंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली।
ٹھہرو، میں معافی چاہتا ہوں، مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ، سام ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہارے توسط سے مولی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم لفظ بلفظ میرے جذبات کی ترجمانی کرو گی۔ اولمی گہرا سانس لے کر مڑی اور پھر مولی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مولی کو بتایا کہ سام نے اپنے طرز عمل کی معافی چاہی ہے۔ مولی، تمہیں خطرہ ہے، سام نے کہا تو اولمے نے یہ الفاظ دہرائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مولی حیرت سے بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس نے ہلاک کیا ہے، سام بولا۔ اس کا نام ولی لوپ ہے، میں جانتا ہوں وہ کہاں رہتا ہے، اس نے کچھ توقف سے کہا۔ اولمے، تم اسے لکھ کر بتاؤ، میں تمہاری سیکریٹری نہیں ہوں، اولمے نے برہمی سے کہا۔ تمہیں لکھنا پڑے گا، سام نے بھی غصے کا اظہار کیا، ورنہ میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ اوکے، تم مجھ سے کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ قاتل 303 پراسپیکٹس پیلس اپارٹمنٹ 4D میں رہتا ہے، سام نے اسے لکھوا دیا۔ ہاں، اچھا پھر تو وہ میرا پڑوسی ہوا، اولمے بولی۔ سام مولی کو اولمے کے ذریعے پیغام دے رہا تھا۔ نولی، اس کے پاس میرا پرس ہے، میری چابی ہے، قاتل یہاں بھی آیا تھا، کل جب کال یہاں آیا تھا اس کے فوراً بعد قاتل یہاں داخل ہوا تھا، تم باتھ روم کی طرف گئی تھی اور تم نے کپڑے اتار دیے تھے، لہٰذا تم اسے دیکھ نہ سکیں۔ اب تم پولیس کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہو۔ مجھے قتل کیا گیا ہے اور اس میں کوئی تیسرا شخص ملوث لگتا ہے۔ بس اب میں زیادہ دیر تک تمہاری ترجمانی نہیں کر سکتی، اولمے نے اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑے ہو کر کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سام نے پوچھا۔ اب میں جا رہی ہوں، تم نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے کر دیا، اب میرا پیچھا نہ کرنا، میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ اگر تم اچھی زندگی گزارتے اور اچھی موت مر جاتے تو تمہیں اتنی پریشانیاں نہ اٹھانا پڑتی۔ اچھا، خدا حافظ، میں جا رہی ہوں، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر چلی گئی۔